أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. اور اے پیغمبر، ہم نے تمہیں حکم دیا کہ جو کچھ اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کے مطابق ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو. نیز ہوشیار رہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل کیا ہے اس کے کسی حکم سے وہ تمہیں برگشتہ نہ کریں. پھر اگر یہ روگردانی کریں تو جان لو کہ اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ ان کو ان کے بعض گناہوں کی سزا دے، اور حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثر نافرمان ہیں. یہ سورہ مائدہ کی 49 نمبر کی آیت ہے. اس سے پہلے کی بھی ایک آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، آپ ان کی خواہشات کی پیروی مت کیجیے. یہ بالکل ظاہر بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کفار اور مشرکین کی خواہشات کی پیروی کیوں کرنے لگے، لیکن ان لوگوں کو بتانے کے لیے، ان کو نا امید کرنے کے لیے اور ان کے حوصلوں کو پست کرنے کے لیے تکرار کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے. تم لوگ جیسا سمجھ رہے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری خواہشات کے مطابق، تمہاری آرزوؤں کے مطابق فیصلہ کریں گے، ایسا نہیں کریں گے. وہ اس میں ان کو مزید انتباہ ہے کہ مخالف قوتیں تمہیں کتاب الہی سے منحرف کرنے کے لیے جو زور لگا رہی ہیں اور تمہارے خلاف جو سازشیں کر رہی ہیں ان سے چوکنا رہیے اور باخبر رہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہے. افسوس ہے کہ اس انتباہ کے باوجود مسلمانوں نے مغربی فلسفہ قانون اور لادینی طرز حکومت جو ساری دنیا میں پھیلی ہوئے ہے، باطل نظام، جو اس کو اچھا سمجھ لیا ہے اور ان لوگوں سے متاثر ہو کر شرعی قانون اور اسلامی حکومت اور اسلامی قانون جو اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہے، جس میں کوئی نقص، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، انتہائی اعلیٰ قانون ہے، اس کو ترک کر دیا. اور جہاں انہیں بلا شرکت غیر اقتدار حاصل نہیں ہے وہاں وہ غیر اسلامی احکام و قوانین سے اظہار بیزارگی بھی نہیں کرنا چاہتے، بلکہ ان کی تائید اور حمایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ صورتحال جیسا کہ ان آیت سے ظاہر ہو رہا ہے نہ صرف جو ہے حق کی شہادت اور گواہی دینے کے خلاف ہے، بلکہ اصل ایمان ہی کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی ہے. کیونکہ اگر کوئی باطل نظام کی تائید کر رہا ہے، اس کی حمایت کر رہا ہے، اس کو برا نہیں سمجھ رہا ہے، اور اسلامی نظام، شرعی نظام، اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا جو قانون ہے وہ سب سے اچھا اور بہترین ہے، اس کو اچھا نہیں سمجھ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان خطرے میں پڑ گیا ہے. اس سلسلے میں اگر آپ دیکھیں تو اس پورے رکوع میں 3 بار اللہ تعالیٰ نے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جس سے ان کی شدید غصے کا اظہار ہوتا ہے، غیظ و غضب کا اظہار ہوتا ہے. ایک آیت میں جو ہے پہلے یہ فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو کوئی اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کے مطابق، حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی کافر ہے. اور پھر دوسری آیت میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فرمایا، اور جو کوئی اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی ظالم ہے. اور تیسری آیت میں یہ فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہی نافرمان ہے، وہی باغی ہے، وہی سرکش ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کی غیظ و غضب کا اظہار ہوتا ہے کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کی بھیجے ہوئے احکامات کو نہیں مانتا ہے، اس کو پس پشت ڈالتا ہے، چاہے وہ عقیدتاً ہو چاہے عملاً ہو، اس کے لیے بڑی سخت وعیدیں ہیں. اور جو عقیدتاً اور عملاً کرتا ہے اس کے لیے تو بڑی سخت وعیدیں ہیں. اور جو عقیدتاً تو اس بات کو مانتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے، لیکن عمل سے دور ہے، عمل نہیں کرنا چاہتا اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے قانون کے مطابق، تو اس کے لیے بھی وہ جو ہے بڑا سخت گنہگار ہوگا. اس کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کا بھیجا ہوا قانون جو ہے وہی سب سے اچھا، بہترین اور درست ہے، اور اس کو اچھا سمجھنا چاہیے اور اس کو نافذ کرنے کے سلسلے میں انسان کو جو ہے کوشش کرنی چاہیے. تو ظالم اور کافر اس لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا جو قانون ہے وہ انتہائی عادلانہ قوانین کو چھوڑ کر
انہوں نے اگر انسان کے خود ساختہ قوانین کے مطابق فیصلہ کر لیا جو عدل کے تقاضوں کو پورا کر ہی نہیں سکتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ظالم ہیں۔ یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ فیصلہ کرنے کا مطلب صرف عدالت کی کرسی پر بیٹھ کر مقدمات کا فیصلہ کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ قانون سازی کرنا اور حاکمانہ فیصلے سازی کرنا بھی ہے۔ اس میں انفرادی اور اجتماعی طور پر جو لوگ کام کریں گے اور جن کے سامنے جو حالات پیش آئیں گے اس کے تعلق سے جو بھی فیصلے کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے قانون کے مطابق ہونے چاہیے۔ اور اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ چاہے وہ انفرادی درجے کے ہو چاہے اجتماعی جماعتی درجے کے ہو، اگر اس کے خلاف ہو رہی ہے بات، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی ظالم، وہی کافر اور وہی فاسق ہے۔ تو اس میں جو ہے متنبہ کیا گیا ہے ان تمام لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے قانون کو پس پش ڈالتے ہیں، اس کو غیر اہم سمجھتے ہیں۔ لہذا جو شخص بھی شرعی قوانین کے خلاف قانون سازی کرتا ہے یا جو صاحب اقتدار اپنے حاکمانہ اختیارات کو شریعت الہی کے مد مقابل استعمال کرتا ہے تو وہ کفر، ظلم اور فسق تینوں کا مرتکب ہوتا ہے، خواہ اس کے احکام و قوانین رسم و رواج کے تعلق سے ہو یا مذہبی روایات کے تعلق سے ہو یا کوئی اور تعلق سے ہو۔ اس کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی کا بھیجا ہوا قانون جو ہے وہ سب سے اچھا اور سب سے بہترین ہے۔ اور پھر اس آیت کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ فَإِن تَوَلُّوا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ۔ جو لوگ اس کی نافرمانی کر رہے ہیں اور مخالفت کر رہے ہیں تو ان کو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کو عذاب دے دیں اس دنیا میں بھی، اور ایسا ہوتا ہے کہ ایک نمونے کے طور پر اللہ تعالیٰ لوگوں کے جرائم کی بنا پر ان کو سزا دیتے ہیں، لیکن یہ قرآن کی حقانیت اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ ماننے کی جو بڑی سزا ہے، جو پوری سزا ہے، وہ تو یہاں پر نہیں بلکہ قیامت میں ملنے والی ہے۔ یہاں پر بھی کچھ نمونے کے طور پر کچھ سزائیں لوگوں کو ملتی رہتی ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ فرمایا، اور آخر میں کہ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ آپ اس کے تعلق سے زیادہ فکر مت ہوئیے، آپ کا جو کام ہے وہ کام کرتے رہیے۔ دنیا میں ایسا ہی ہوتا آیا ہے کہ ناشکرے لوگ اور بے حکم لوگ زیادہ ہوا کرتے ہیں۔ ہمیشہ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے والے زیادہ پائے جائیں گے، اکثریت انہی کی ہوگی نافرمانوں کی۔ افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ پھر کیا یہ لوگ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ جو لوگ یقین رکھنے والے ہیں ان کے لیے اللہ سے بہتر فیصلہ کس کا ہو سکتا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ ایک سوالیہ انداز میں پوچھ رہے ہیں کہ اتنا سب کچھ سمجھانے کے باوجود، بتا دینے کے باوجود، حقیقت کو سامنے رکھ دینے کے باوجود بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہی فیصلہ کریں جو جاہلیت کا فیصلہ ہے۔ جاہلیت سے مراد یہاں پر صرف وہ زمانہ نہیں جو اسلام سے پہلے کا تھا، جیسے کہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایام جاہلیت وہ تھی جو اسلام کے آنے سے پہلے تھی۔ اسلام کے آنے کے بعد بھی جو لوگ جاہلیت میں رہنا چاہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اصطلاح میں کہ اسلام کے مقابل استعمال ہوتی ہے یہ اصطلاح۔ جاہلیت مطلب اگر کوئی اسلام اور اس کے احکامات اور قرآنی احکامات، اللہ کے بھیجے ہوئے قانون کو نہیں مانتا اور اس کو نافذ نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جاہل ہے۔ اس کی اصطلاح جو ہے یہاں پر اسلام کے مقابل استعمال ہو رہی ہے، اور یہاں جاہلیت کے فیصلے سے مراد وہ احکام و قوانین اور رسوم ہیں جو شریعت الہی کے مقابلے میں لوگوں نے رائج کر رکھے ہیں، یعنی اس کو اس کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں، اسلامی قوانین شریعت کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں۔ ان کو جاہلیت سے تعبیر کرنے کی وجہ یہی ہے کہ بظاہر ان میں سوسائٹی کا مفاد نظر آتا ہو، مگر وہ علم حق پر مبنی نہیں ہے بلکہ جہالت اور جذباتیات پر مبنی ہوتے ہیں، اس لیے اس کو جاہلیت کہا اللہ تعالیٰ نے۔ کیونکہ جو ہے کتابیں، آسمانی کتابیں نازل ہوتی رہی ہیں، جب توریت نازل ہوئی تو فیصلے اسی کے مطابق ہوتے رہے اور اس کو کسوٹی مانا گیا۔ اس کے بعد جب انجیل نازل ہوئی تو انجیل کا مقام وہی ہو گیا جو توریت کا تھا، پچھلی کتاب کو منسوخ کیا گیا اور جو ہے جو نئے آنے والی کتاب تھی اس کے مطابق فیصلے ہوتے رہے، اور جب قرآن کریم نازل ہوا تو ساری پچھلی کتابیں اور صحیفے اور شریعتیں منسوخ کر دی گئی، اور یہ اعلان کر دیا گیا کہ اب قیامت تک اور کوئی مزید کتاب آنے والی نہیں ہے، اب یہی کتاب ہوگی راہ ہدایت۔ اور جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت مل جائے، اس کو روشنی نظر آ جائے، تو پھر اسے چاہیے کہ اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ
پکڑ لے، یہی اس کی ہدایت کا ذریعہ ہوگی، یہی اس کی کامیابی کا ذریعہ ہوگی، اور اسی کے ذریعے سے وہ سرخرو اور کامیاب ہوگا۔ اور جو کوئی اس کو چھوڑے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ناکام اور نامراد ہو جائے گا۔ وحدت ادیان کے تعلق سے جو فلسفہ جو لوگوں نے کھڑ رکھا ہے کہ سب دین ایک ہی ہیں، راستے الگ الگ ہیں، یہ غلط بات ہے، یہ باطل عقیدہ ہے۔ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن کے نزول کے بعد ساری کتابوں کو منسوخ کر دیا گیا، ساری شریعتوں کو منسوخ کر دیا گیا، اور کہہ دیا گیا کہ اب تمہاری نجات جو ہے اسی میں ہے کہ تم اس بھیجے ہوئے اللہ کے کلام قرآن پر ایمان لاؤ اور اس کے نظام عمل کو سمجھنے کی کوشش کرو اور اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرتے ہوئے تم آگے آ جاؤ۔ اور اگر کوئی ایسا نہیں کرنا چاہتا اور یہ سمجھتا ہے کہ ایسا بھی چلے گا ویسا بھی چلے گا تو کچھ نہیں چلے گا۔ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بغیر قرآن کی ہدایت کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر نجات ممکن ہے ہی نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔